السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ درس نمبر 14 لیسن نمبر 14 پڑھیں گے، الدرس الرابع عشر۔ اور الدرس الرابع عشر کے اندر جو اہم چیزیں ہمیں پڑھنی ہے اس کا انشاءاللہ ہم پہلے سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم لیسن پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14۔ اب ہمیں اس میں کیا کیا اہم پوائنٹ پڑھنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ اضافت الاسماء اسماء کی اضافت کرنا، یعنی کسی ناؤن کو ہمیں مضاف بنانا ہے، کیا کہتے ہیں، ضمیر کی طرف، پروناؤن کی طرف، تو ہم کیسے بنائیں گے وہ چیز ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں۔ اضافت الاسماء ضمیر المخاطبین والمتکلمین۔ ضمیر المخاطبین، مخاطبین کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے سامنے حاضر ہیں ان کو کہتے ہیں مخاطبین، اور جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، اور متکلمین فرسٹ پرسن۔ والمتکلمین، اسماء کی اضافت کرنا، ناؤن، کسی ناؤن اسم کی اضافت کرنا مخاطب کی ضمیر کی طرف، مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے حاضر ہے، جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، متکلم یعنی بولنے والا خود۔ تو کسی ناؤن کی اضافت ہمیں مخاطب کی ضمیر کی طرف سیکنڈ پرسن کی طرف کرنی ہے، اور متکلم کی طرف فرسٹ پرسن کی طرف کرنی ہے، تو ہم کیسے کریں گے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کو میں رومن میں بھی لکھ دیتا ہوں، اسم کی اضافت مخاطب کی ضمیر کی طرف، مخاطب کی ضمیر کی طرف۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ جو چیز آپ کو دھیان دینی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مخاطب، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ مخاطب کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ ربک، اللہ سیکنڈ پرسن، اللہ تیرا رب ہے۔ اب ربو یہ ہمارے پاس ناؤن اسم ہے، ربن، ٹھیک ہے؟ اس کی اضافت کی ہم نے کس کی طرف، ضمیر کاف مخاطب کی طرف۔ اللہ ربک، اللہ تمہارا رب، لفظ جلالہ مبتدا ہوا، رب مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا کی خبر ہوئی۔ دوسری مثال، اسی کو ہم ربک کو کہتے ہیں ربکم یا ربکما، تسنیہ کا، تم دونوں کا رب، ربکما تم دونوں کا رب۔ اب یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تیسری مثال ہم جمع کی لیتے ہیں، ربکم، ربکم تم سب کا رب، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں اس کو کیا بنانا ہے، ہمیں اس کو مؤنث کے لیے بنانا ہے، تو ہم اس کو کاف کے نیچے زیر دے دیں گے، ربو کی، اللہ تو ایک عورت کا رب۔ اور یہ جو ہے یہ بہت ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تثنیہ کے لیے آئے گا، ڈوئل کے لیے۔ اور رہا مسئلہ ادھر، تو یہ آ جائے گا ربو کننا، اللہ تم سب کا رب ہے، اللہ ربو کننا۔ اور دوسری ضمیر ہم نے پڑھا کہ متکلمین، متکلم فرسٹ پرسن، یعنی اسم کی اضافت یہاں ہم نے کی ہے کیا کہتے ہیں، مخاطب کی ضمیر کی طرف،
مخاطب کی ضمیر کی طرف، اور یہاں ہم کو کرنا ہے متکلم کی ضمیر کی طرف. اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. متکلم یعنی بولنے والا، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں ہم نے کہا اللہ ربو کا، یہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. سیم چیز ہے، یہاں پہ ہم نے کہا ربو کا تیرا رب، یہاں میرا رب فرسٹ پرسن متکلم بولنے والا خود، اللہ میرا رب ہے. اور پھر ہم لے آتے ہیں مثال جمع کی، ہم کہتے ہیں اللہ ربنا، اللہ ہم سب کا رب ہے. اب یہ دونوں جو ہے ربی، یہ بہت ہے اور یہ بھی بہت ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کہہ سکتے ہیں اللہ ربی، اور مذکر مؤنث دونوں کہہ سکتے ہیں اللہ ربنا، دونوں کہتے ہیں اللہ ربنا. اس میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ، یعنی یہاں یہ ہمارے پاس اسم ہے، ربو اسم ہے، اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر ملے گی تو یہ مجرور ہوگی، مضاف الیہ بنے گی. کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی. اور یہ بات میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی جو ہے سمجھائی ہے، تو آپ کو اس کی طرف کیا کرنا ہے، اس کی طرف آپ کو دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ضمیر تھی، یہ ضمیر کون تھی؟ یہ ضمیر ہمارے پاس جو تھی یہ اٹیچ ضمیر تھی، یعنی جو اٹیچ ہوتی ہے متصل. اگر منفصل ضمیر ہے ہمارے پاس، جیسے مثال کے طور پر منفصل ضمیر ہم لاتے ہیں تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر یہاں پہ ہم کہتے ہیں نحنو، یعنی ہم، مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو یہ نحنو کیا ہے؟ یہ نحنو ضمیر ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. ضمائر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. مبتدا بن رہا ہے مسلمون، اس کی خبر ہے، مسلمون خبر ہے اور رفع کی علامت واو ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں اس کی ضمیر لانی ہے، مخاطب کی ضمیر لانی ہے منفصل یعنی ڈی اٹیچ، تو ہم لائیں گے مثال کے طور ہم لائیں گے انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. انتم مسلمون، تم سب کیا ہو؟ تم سب مسلمان ہو. تو یہ چیز جو ہے ہم کو پڑھنی ہے. اور اگر ہمیں یہ نحنو کی طرح ابھی ہم کو لانی ہے، میں کہہ رہا ہوں میں مسلم ہوں، تو ہم کہیں گے انا مسلم، میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم کو اس لیسن کے اندر اہم پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز ہم پڑھیں گے ایو. کیا پڑھیں گے؟ ایو. ایو ہم لکھتے ہیں عربی میں ایسے ایو، یا کے اوپر تشدید اور ایسے آتا ہے ایو. ایو کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں استفہام ہے. کیا ہے؟ اس میں استفہام، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، اس میں استفہام. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کون سا؟ ایو کون سا ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں معنی میں اوپر لکھ دیتا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. تیسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے بعد جو اسم رہے گا، یعنی ایو کے بعد جو اسم رہے گا، ایو کے بعد جو اسم ہوگا، ایو کے بعد جہاں بھی آپ کے پاس ایو آئے تو ایو کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مضاف الیہ رہے گا، وہ مضاف الیہ رہے گا. یعنی ایو اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے اور بعد والا اسم جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے.
تو مضاف الیہ رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اور اس کی مثال ہم لیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مجرور مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی کلاس میں, کوئی اب ہماری کلاس سے نکل جاتا ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھوں, میں آپ لوگوں سے کہوں ایو کا کون سا بھی ہوتا ہے, معنی کون بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جملے یہ عبارت کے اعتبار سے رہے گا. میں آپ سے پوچھوں ایو طالبی خرج, ایو کون سا, طالب علم, خرجہ نکلا. اب یہ بات کیا ہے, دیکھو ایو کے بعد اسم کیا ہے, ایو کے بعد اسم مجرور ہے, اور طالبی کے با کے نیچے دے رہا ہے ایو طالبی خرجہ, کون سا طالب علم نکلا, کون سا طالب علم نکلا, ٹھیک ہے. اور یہ مثال ہو گئی, یہ مثال ہو گئی عاقل کی, یہ مثال ہو گئی عاقل کی. اب غیر عاقل کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر, مثال کے طور آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ہے جو کالج, الگ الگ کالج میں پڑھتا ہے, کوئی انجینئر کالج میں, کوئی کلیت الطب میں, میڈیکل کالج میں. تو جیسے مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ فی ای کلیت تدرس, فی ای کلیت تدرس, فی ای کلیت تدرس, تدرس یدرس میں پڑھنا. فی ای کلیت تدرس, تم کون سے کالج میں پڑھتے ہو. اب یہاں پہ دیکھیے ای کے بعد اسم جو ہے, یہ اسم کیا ہے, یہ اسم مجرور ہے, ٹھیک ہے. اور رہا مسئلہ ای کا, یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو مثال دی ہے. یہاں ہم نے پڑھا تھا ایو, ٹھیک ہے, اور یہاں ہم پڑھے ای, کیونکہ ای سے پہلے کیا ہے, فی حرف جر ہے. تو میں نے آپ کو کل آپ کو بتایا تھا کہ اس میں استفہام دوسرے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ من ہو, چاہے متا ہو, چاہے کیف ہو, چاہے این ہو, جو بھی ہیں سب مبنی ہیں. لیکن ایو کیا ہے, ایو کا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایو معرب ہے, یعنی اس کا آخر کا اعراب چینج ہوتے رہتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ایو طالبی, کون سا طالب علم نکلا, یہاں پہ ایو مرفوع ہے, لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں فی ای, فی ای کون سے کالج میں تم پڑھتے ہو. حرف جر کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے کیا ہوا, یہ جو ہے مجرور ہو گیا. تو یہ چیز آپ کو پڑھنی ہے, اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کی مثال میں نے آپ کو دے دی. اب اس کے بعد جو اس لیسن کے اندر جو دوسری اہم چیز ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے, جیسے ہم نے اسم پڑھا کہ اسم کے ساتھ اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی. اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی تو ہم نے پڑھا کہ اسم کے ساتھ اگر اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی, ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو فعل ہے, فعل ہم نے پڑھا, فعل ماضی کی گردان میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی کہ یاد کر کے آنا. جو لوگ یاد کیے ہوں گے ان کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا پہلا ٹائٹل ہمارے پاس یہ ہے, ہم لکھتے ہیں, میں عربی میں لکھتا ہوں پہلے, ضمیر المخاطب. مخاطب آئے تو مطلب سیکنڈ پرسن, جو جس سے آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ کے سامنے ہے, اس کو کہتے ہیں مخاطب. ضمیر المخاطب المتصل, متصل یعنی ملی ہوئی, اٹیچ ضمیر, ٹھیک ہے. اب اٹیچ ضمیر کس کی, بالفعل, فعل کے ساتھ. ضمیر المخاطب المتصل بالفعل, وہ ضمیر جو ضمیر کیا کہتے ہیں, اٹیچ ہے فعل کے ساتھ. اور وہ ضمیر کون سی ہے, وہ ضمیر مخاطب کی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں, مثال کے طور پر ہم نے فعل پڑھا ذهب, وہ گیا. اب ہم کہتے ہیں ذهب تو گیا, ذهبت تو گیا. اور اگر ہم تا کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں تو ہو جائے گا ذهبتی تو گئی. اور اگر ہم تا کے اوپر سکون ڈال دیتے ہیں جزم, تو ہو جائے گا ذهبت وہ گئی. لیکن یہ ابھی آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ذهبتا جو تا ہے, یہ تا فاعل ہے, اور یہاں پہ ذهبتی مؤنث رہے گا تو فاعل ہے. تو گئی, جانے والا فعل کون ہے, فعل ہے جانا, جانے والا کون ہے, تو وہ فاعل ہوا.
تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے. اور یہ آپ کے پاس جو ضمیر ہے یہ واحد کی ہے, ٹھیک ہے. اور جمع کی ضمیر جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں ذہب تم سب گئے. اب ذہب تم جو ہے یہ ہمارے پاس مثال ہے جمع کی اور مذکر کی, جمع مذکر کی, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کو کہنا ہے مؤنث کے لیے تو ہم کہتے ہیں ذہبتن, تم سب عورتیں گئی. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ ہے یہ تو جو ہے یہ اٹے ضمیر ہے, اور میم جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے, جمع پر دلالت کرتا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ذہب تو, یہ بھی تو فاعل ہے, اور نون النسوہ یہ جمع پہ دلالت کر رہا ہے ذہبتن. تو یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ چیز ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, لیکن لیسن پڑھیں گے اور آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک جو ہے مثال دے کے آپ کو مثال کے طور پر دیکھیے, یہ ہمارے پاس ہے ذہب تو. اب یہاں جب ہم اس کا ترکیب کریں گے, اعراب کریں گے, تو ہم کہیں گے جو ہمارے پاس ذہب ہے, ذہب یہ ہمارے پاس فعل ہے, ٹھیک ہے, فعل ہے, ورب ہے. اب فاعل کون ہے؟ فاعل ہے ہمارے پاس تو, ٹھیک ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر یہ تا ہوتا ہے ذہب تا, تو بھی یہ سیم مسئلہ رہے گا. مثال کے طور پر یہ تھا ذہب تی, تو بھی یہ سیم رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو دھیان دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک چیز پڑھنی ہے جو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں, وہ ہے العلم الاعجمی. علم کہتے ہیں کسی ذات کا, کسی جگہ کا جو ہے نام. العلم الاعجمی یعنی اجمی نام, عربی نو اجمی ہو. جیسے عربی, جیسے مثال کے طور ہم نے پڑھا حامد, خالد, محمود, محمد, یہ عربی نام ہے. اب ان ناموں کے علاوہ جو اور نام ہمارے پاس آ جائے, ان ناموں کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی اور نام آ جاتا ہے تو وہ نام اجمی ہوتا ہے. وہ نام کیا ہوتا ہے؟ اجمی ہوتا ہے. تو اجمی نام کے تعلق سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو اجمی یعنی جو غیر عربی ہو, عربی نہ ہو, عربی زبان کا لفظ نہ ہو, تو اجمی نام کے تعلق سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اجمی نام پر تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ نہیں آئے گا, زیر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں العلم الاعجمی, اجمی نام پر تنوین نہیں آئے گی, اور اس کی ایگزامپل لیسن میں آئے گی. تنوین نہیں آئے گی اور کیا نہیں آئے گا, اور زیر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گی. بس یہ آپ لوگ کا جو ہے سبق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ PDF سے پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. الدرس الرابع عشر, سبق نمبر 14. آپ کو دھیان دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. سبق نمبر 14 اسلام کے ایک عظیم آداب میں سے ایک عظیم ادب سے شروع ہوتا ہے سلام سے. السلام علیکم, تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی الفتیہ تو یہ جمع فتن کی, جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے, اخوتن کے وزن پہ, فعلتن کے وزن پہ, ٹھیک ہے, جمع مکسر ہے. الفتیہ تو نوجوان کہنے لگے السلام علیکم, تم سب پر سلامتی ہو. حامد کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور تم سب پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پر کوئی سلام کرے تو تم اس کو بہتر طریقے سے جواب دو.
اگر کوئی انسان ہم پر صرف اتنا سلام کرتا السلام علیکم تو ہم اس کو جواب پورا دیں، کیونکہ اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکی ہے، ورحمۃ اللہ اتنا کہتے ہیں تو 20 نیکی ہے، وبرکاتہ تو 30 نیکی ہے. تو ہمیں مکمل سلام کرنا چاہیے، مکمل جواب دینا چاہیے تاکہ ہم بھرپور اجر کما سکیں. اس کے بعد ہے احد الفتیہ. احد مطلب کوئی، کسی، ایک کے معنی میں آتا ہے. احد الفتیت مضاف مضاف الیہ، ان نوجوانوں میں سے کوئی ایک، جو نوجوان ہے نوجوانوں میں سے کوئی ایک کہنے لگا کیف حالک یا عمی. کیف کیسے ہیں، حالک آپ کے حالات. اب یہاں پہ دیکھیے حالک مخاطب کی ضمیر جہاں میں ایڈ ہوئی کاف، کیف حالک، ٹھیک ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں. یا عمی اے میرے چچا، اے انکل. یہاں مطلب مراد وہ چچا نہیں ہے، انکل جسے ہم کہتے ہیں. اے انکل آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حامد کہتا ہے انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں اور اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے. کیف حالکم، اب جو کا ادھر لائے تھے مخاطب واحد ضمیر تھی، اب یہاں پہ جمع ہے. کیف حالکم، تم سب کیسے ہو. کیف حالک حالکما حالکم، تم سب کیسے ہو. پھر سوال ہو رہا ہے من، کون، انتم، تم سب. اب انتم جو ہے یہ ضمیر تو ہے ہمارے پاس، پروناؤن ہے، لیکن کون سی ہے، ڈی اٹیچ ہے، منفصل ہے. اور منفصل ضمیر وہ ہوتی ہے جو نہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو، نہ فعل کے ساتھ ہو، نہ حرف جر کے ساتھ ہو، اپنی الگ ہے، اس کو کہتے ہیں منفصل. اور جو ملی رہے اس کو کہتے ہیں متصل، اس کو کہتے ہیں متصل ملی ہوئی، منفصل الگ جدا. من انتم، تم لوگ، تم کون ہو. یعنی اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسے ہی جیسے ہم بولتے ہیں اے انکل آپ کیسے ہو، یعنی سگے ان کے چچا نہیں ہے، نارمل، اسی لیے پوچھ رہے ہیں کیف حالکم، تم کیسے ہو. اور اب آگے والا جملہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نارمل انکل ہے. من انتم، تم کون ہو. اب جو ہے احدہم، ان میں سے ایک کہتا ہے، احد ایک، ہم ان میں سے ایک، نحنو، نحنو ہم. اب یہ نحنو جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ہم جمع متکلم، اور یہ بہت ہے، مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں. نحنو ہم، ابناء الدکتور، دکتور موسیٰ، ابناء ابن کی جمع ابناء، ابناء مضاف اس لیے تنوین نہیں ہے، الدکتور مضاف الیہ ہے، ڈاکٹر. نحن ابناء الدکتور موسیٰ مضاف مضاف الیہ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. تو اب حامد کہتا ہے اہلاً وسہلاً ومرحباً. اہلاً یعنی آپ لوگوں کا آنا جو ہے کیا کہتے ہیں، اہلاً وسہلاً ومرحباً. اس پورے جملے کا جو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے وہ ہے خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، اور اردو میں انگلش میں ویلکم. لیکن اصل میں یہ جو یہ اہلاً ہے، اہلاً سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اتیت اہلاً، تمہارا آنا جو ہے مبارک ہو. اس کے بعد ہے وطئت سہلاً، ٹھیک ہے، صادفت مرحباً، تو یہ سب مفعول مطلق ہے. یہاں پہ فعل جو ہے فعل محذوف ہے. بعد میں انشاءاللہ، ابھی آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے چھوڑ دیں. شارٹ میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اہلاً وسہلاً مرحباً مطلب ویلکم، خوش آمدید. اس کے بعد ہے ابو کم، ابو مضاف ہے اور مرفوع ہے، ابو مضاف ہے مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ ابو کا یہاں پہ اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ. اور کم جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور جمع مذکر کی. ابوکم تمہارے ابا، صدیقی میرے دوست ہیں. اب صدیقی، صدیق کے ساتھ یا متکلم ایڈ ہوئی، میرے دوست ہیں، مضاف مضاف الیہ. ابوکم تمہارے ابا، صدیقی میرے دوست ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد کہتے ہیں اینا کہاں، عمو چچا، کم تمہارے. اب ام کے بعد یہ کم جو ہے یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے، جمع کی، مذکر کی. این عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں. این عمکم الشیخ عیسیٰ،
تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں؟ احدہم ان میں سے ایک کہتا ہے ہوا مریض، ہوا ضمیر منفصل مذکر کے لیے الگ ہے، ہوا دیکھو کہ اسم سے الگ ہے، ہوا مریض، مریض اس کی خبر ہے، ہوا مبتدا مریض خبر، ہوا مریض وہ بیمار ہے، ہوا الان فی المستشفى، ہوا وہ، الان ابھی، ابھی یہ جو ہے ظرف ہے اور یہ مبنی ہے، ہمیشہ الان رہے گا، اس کا اعراب چینج نہیں ہوگا، ہوا الان فی المستشفى وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، مستشفى مجرور ہے، مجرور ہے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اسم جو ہے منقوص ہے، سوری اسم مقصور ہے، اب یہاں پہ جو ہے الف ہے تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، اس لیے ہم کہیں گے یہاں پہ جر جو ہے وہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، پوشیدہ الف پر، هو الان فی المستشفى وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ اب حامد کہتے شفا، شفا یشوی شفا دینا، اب شفا کے ساتھ ضمیر جوڑی اٹیچ، شفا ہو اس کو شفا دے، اللہ اللہ، شفا اللہ اس کو اللہ شفا نصیب کرے، شفا یہ ماضی کا صیغہ پاسٹ کا، تو دعائیہ کلمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دعاؤں کے اندر پاسٹ کو استعمال کیا گیا ہے، ماضی کو، یعنی کیونکہ دعا جو ہے وہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو ہمارا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو چکی، تو اس لیے جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، شفاہ اللہ اللہ اسے شفا دے، من کون، ہذہ یہ مذکر مؤنث، الطفل من هذه الطفلہ، الطفلہ طفلن کی، طفلن کا مؤنث، الطفلہ چھوٹی بچی، من کون، هذه یہ، الطفلہ بچی، التی طفلہ مؤنث ہے اس لیے اس میں موصول مؤنث لا التی، من هذه الطفلة التي معكم یہ بچی کون ہے، التی جو، مع ساتھ، کم تمہارے، یہاں پہ بھی کم جو ہے وہ ضمیر ہے مخاطب کی جمع کی، من هذه الطفلة التي معكم یہ بچی کون ہے، التي معكم جو تمہارے ساتھ ہے، احدهم ان میں سے ایک کہتا ہے ہی، الطفلہ مؤنث ہے تو ضمیر ہی لائے، وہ اختو نا ہماری بہن ہے، اختو مضاف نا مضاف الیہ اٹیچ ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ہی اختنا وہ ہماری بہن ہے، حامد پوچھتا ہے مسموہا اسم نام، ہا اس کا، کس کا، طفلہ کا، طفلہ کا نام کیا ہے، مسموہا اس کا نام کیا ہے، تو احدہم ان میں سے ایک کہتا ہے اسمہا اس کا نام، ہا جو ہے ضمیر ہے، یہ بھی اٹیچ ضمیر ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے اسم کے ساتھ، اسمہا اسم مضاف ہا مضاف الیہ، اسمہا لیلا اس کا نام لیلا ہے، حامد اینا کہاں، بیتو گھر، کم تمہارا، الجدید نیا، اینا اینا کہاں، بیتکم الجدید تمہارا نیا گھر، تمہارا نیا گھر کہاں ہے، تمہارا نیا گھر کہاں ہے، بیت مضاف کم مضاف الیہ، جب بھی کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، وہ اسم کیا ہو جائے گا، وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، اس لیے اس کی صفت الجدید معرفہ لائے، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ لوگ، جب بھی کوئی اسم مضاف ہوگا ضمیر کی طرف تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، وہ اسم کیا ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، پروپر ناؤن ہو جائے گا، این بیتکم الجدید تمہارا نیا گھر کہاں ہے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے بیتو گھر، نا ہمارا، ہمارا گھر اٹیچ ضمیر، بیتون الجدید یہاں پہ بھی جو ہے الجدید معرفہ لائے کیونکہ بیت مضاف ہے ضمیر کی طرف تو یہ معرفہ ہو گیا، جب بھی کوئی اسم ناؤن مضاف ہو ضمیر کی طرف تو معرفہ ہو جاتا ہے، بیتون الجدید ہمارا نیا گھر، قریب من المطار قریب ہے، نزدیک ہے، من المطار ایئرپورٹ کے، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ، اڑنے کی جگہ، مطار اسم الظرف اڑنے کی جگہ، مطلب ایئرپورٹ اس سے مراد، بیتنا الجدید ہمارا نیا گھر، قریب من المطار ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اب جو ہے حامد پوچھتا ہے انتم فی المدرسۃ الثانویۃ، کیا، انتم تم، دی اٹیچ ضمیر، ضمیر منفصل، انتم مخاطب کی،
انتم کیا تم سب فی المدرسۃ الثانویۃ سیکنڈری اسکول میں ہو، کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں ہو؟ تو جواب آتا ہے احدہم ان میں سے ایک کہتا ہے لا نہیں، نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی میں، ہم کیا ہیں، ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ لا نہیں، نحن بالجامعۃ ہم یونیورسٹی میں، اب بعد جو ہے یہاں پہ فی کا معنی دے گا۔ پھر وہ جواب دے رہے ہیں انا میں، ضمیر کون سی ہے، منفصل متکلم کی ضمیر، انا میں فی کلیۃ الہندسۃ انجینئرنگ کالج میں، کلیہ کہتے ہیں کالج، ہندسہ انجینئرنگ، انا فی کلیۃ الہندسۃ میں انجینئرنگ کالج میں ہوں، ومحمود فی کلیۃ الطب اور محمود میڈیکل کالج میں، کلیہ کالج، طب میڈیکل، اور محمود میڈیکل کالج میں ہے، وابراہیم، اب دیکھیں یہاں ابراہیم کی پر تنوین نہیں آئی، ابراہیم عجمی نام ہے، عربی نہیں ہے، محمود تنوین آئی لیکن ابراہیم پہ نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم عجمی نام ہے، ممنوع من الصرف ہے، اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں ہے، وابراہیم اور ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ کالج آف شریعہ میں ہے، کالج آف شریعہ میں ہے، ویوسف یوسف بھی عجمی نام ہے، عربی نہیں، اس لیے دیکھو تنوین نہیں آئی، ویوسف اور یوسف فی کلیۃ التجارۃ کامرس کالج، اور یوسف جو ہے وہ کامرس کالج میں ہے۔ اب حامد کہتا ہے من ذالک الفتى، من کون، ذالک وہ، الفتى نوجوان، الذی جو، فی سیارتکم تمہاری گاڑی میں ہے، من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم وہ نوجوان کون ہے، الذی فی سیارتکم جو تمہاری کار یا تمہاری گاڑی میں ہے۔ تو محمود جواب دیتا ہے ہوا وہ، ڈی اٹیچ ضمیر مخاطب کی کیا کہتے ہیں، غائب کی اور مذکر کی، ہوا زمیلی، زمیلی زمیل، لی یا متکلم، ہوا زمیلی وہ میرا کلاس میٹ ہے، کلیگ ہے۔ حامد کہتا ہے من این ہوا وہ کہاں سے ہے، تو محمود کہتا ہے ہوا من انکلترا وہ انگلینڈ سے ہے۔ محمود کہتا ہے مسمہ اس کا نام کیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ مذکر ہے، تو مسمہ اس کا نام کیا ہے، تو محمود جواب دیتا ہے اسمہ اس کا نام، اسم مضاف، ہو مضاف الیہ اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ بڑی، اسمہ ولیم اس کا نام ولیم ہے، ولیم عجمی نام ہے، عربی نام نہیں، اس لیے تنوین نہیں ہے، اگر ہم ولیم کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسمہ ولیم اس کا نام ولیم ہے۔ اب حامد کہتا ہے مسلم ہوا کیا وہ مسلم ہے، مسلم ہوا کیا وہ مسلم ہے، تو محمود کہتا ہے لا نہیں، ہوا نصرانی وہ نصرانی ہے، نصرانی کرسچن وہ نصرانی ہے، ابو مضاف ہو مضاف الیہ اٹیچ ضمیر، اس کے ابا استادی، استاد یا متکلم کی ضمیر، ابو اس کے ابا استادی میرے استاد ہیں، اسمہ الدکتور ادورد، اسمہ جو اس کے ابا اس کا نام کیا ہے، اسمہ اس کا نام ہے الدکتور ڈاکٹر ادورد، ایڈورڈ، ڈاکٹر کون سا نام ہے، ڈاکٹر ایڈورڈ ہے، ایڈورڈ یہ بھی عجمی نام ہے اس لیے تنوین نہیں آئی۔ اب حامد کہتا ہے اذهبتم الى المستشفى، اذهبتم، ذهب یہ کیا ہے، فعل ہے، تو یہ فاعل ہے، اور میم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے مذکر کے اندر، اذهبتم کیا تم سب گئے، الى المستشفى ہاسپٹل کی طرف، لزیارت عمکم اليوم، لزیارت زیارت کے لیے، عمکم تمہارے چچا کی، اليوم آج، کیا تم ہاسپٹل تمہارے چچا کی زیارت کے لیے گئے، تو یوسف کہتا ہے نعم ہاں، ذهبنا، ذهب فعل نا فاعل، نعم ہاں، ذهبنا ہم گئے تھے۔ یہاں پہ ہمارا جو یہ لیکچر ہے الحمدللہ ختم ہوا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں۔